بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سکندر سوہانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، کیلیبری کوئین کو کون نہیں جانتا؟ ایک ایسی جھوٹی عورت کہ جب بھی منہ کھولا جھوٹ کا ایک پنڈورا باکس کھولا۔ کل کورٹ روم کے اندر تماشا ہو گیا مریم نواز کا۔ عمران خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی کے بارے میں جس طرح سے وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ اپنے بکاؤ صحافیوں اور اینکروں کے ساتھ مل کے جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرتی رہی، اور جس لیڈی کا سیاست تو دور کی بات، کسی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی آپ نے کبھی کہیں دیکھا نہیں ہوگا، اس عورت کے بارے میں جس طرح سے نازیبہ الفاظ، جس طرح سے پیرنی اور جادوگرنی اور ٹونا اور یہ ساری چیزیں الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتی رہی، کل یہ عورت خود کورٹ روم میں رنگے ہاتھوں پھونکے مارتی ہوئی پکڑی گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے صحافی صدیق جان صاحب کی نظر پڑی کورٹ روم میں مریم بی بی کے اوپر، اور مریم بی بی جو ہے جب ان کے وکیل امجد صاحب جو ہے وہ روسٹ روم میں کھڑے ہوئے جج صاحب سے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے اور اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، تو اس دوران میں جب یہ ٹاپک کیلیبری فارم کا جو ہے وہ ٹاپک جس پہ بحث ہو رہی تھی وہ چل رہا تھا، اور یہ مریم بی بی جو ہے وہ بڑی تیز تیز پھونکتی کچھ پڑھتی ہوئی وہ جج صاحب کے اوپر جو ہے وہ پھونکے مار رہی تھی، اور بیچ میں کوئی آ گیا، بیچ میں خود کے اور جج صاحب کے بیچ میں، تو اس کو بھی بڑے غصے سے ہٹوایا تاکہ سٹریٹ جو ہے وہ جج صاحب پہ پھونک سکے۔ اس کو جو ہے وہ ہمارے صدیق جان نے وہ دیکھ لیا، اور اسی وقت ہی جو ہے وہ صدیق جان نے ٹویٹ کر لیا، اور اس ٹویٹ کو جو ہے وہ یہ مریم بی بی نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے وکیل عرفان قادر کو بلایا، اور ان کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرفان قادری صاحب جو ہے وہ روسٹرم پہ آئے اور جج صاحب سے جو ہے وہ شکایت کی کہ بھئی کورٹ روم کے اندر ایک صحافی ہے صدیق جان، وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کورٹ روم میں بیٹھ کے کہ مریم بی بی جو ہے وہ کچھ پڑھ کے جج پہ پھونک رہی ہے، جس پہ تھوڑا سا ماحول بھی ہسمکھ سا ہو گیا، اور جج نے کوئی ایسا سخت رد عمل نہیں دیا، خالی اتنا کہا کہ بھئی کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کورٹ روم کے باہر کی جائے، اور جس پہ جو ہے وہ صدیق جان نے جو ہے ان کے کولیگس وغیرہ جو ان سے بات کر رہے تھے، اور پھر خود ریئلائز کیا کہ چلو بھئی جو ہے وہ کورٹ روم کا احترام کرتے ہوئے اور جج صاحب کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے وہ جو ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اس پر جو ہے وہ پرویز رشید صاحب نے جو ہے وہ دوبارہ ٹویٹ کرنا شروع کی کہ دیکھیں یہ عمرانی صحافی جو ہے وہ جھوٹ پر جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اس طرح سے پھر جو ہے وہ صدیق جان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح سے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدیق جان نے دوبارہ کورٹ روم میں بیٹھ کے ہی ٹویٹ کیا کہ ابھی میں نے ٹویٹ کیا اور ڈیلیٹ کیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ کر رہا ہوں، اور اس کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہو تو کروا لو۔ تو دنیا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کے میڈیا، سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپ میں جس طرح سے یہ بشرا بی بی کی تذلیل کرتی رہی، آج یہ خود تماشا بن گئی اور رنگے ہاتھوں پھونکے مارتی ہوئی پکڑی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ رجیم چینج کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں جو پاکستان میں رجیم چینج ہوا، بدقسمتی سے کن کن وجوہات کی وجہ سے کون کون شامل تھے،
پاکستان کا اب بچہ بچہ جانتا ہے۔ شکریہ عمران خان کا کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو شعور دیا، اس چیز کا احساس دلایا کہ جس طرح سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اور پاکستان کی عوام پہ یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، اس چیز کا احساس دلایا کہ اپنی آزادی کے لیے ہمیں خود لڑنا ہے۔ شکریہ عمران خان صاحب کا ایک بار دوبارہ پاکستان کی عوام کو شعور دینے کا۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ رجیم چینج کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے زبردستی کے وزیر خارجہ، جو پاکستان کے وزیر خارجہ تو نہیں، یوگانڈا کے وزیر خارجہ لگتے ہیں مجھے، کیونکہ پاکستان میں جب سے انہوں نے حلف لیا ہے وزیر خارجہ کا، ان کی ٹانگ پاکستان کے اندر نہیں۔ وہ دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، سرکاری پیسے سے دورے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کا انہیں کوئی خیال نہیں۔ پچھلے دنوں جس طرح سے انڈیا میں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، جس طرح سے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان پر جو ہے کوئی رد عمل نہیں وزیر خارجہ کا۔ صرف وزیر خارجہ کی آفس سے اور امپورٹڈ وزیر اعظم کی ایک لولا لنگڑا جو ہے وہ بیان دے دیا گیا، باقی کوئی ایسی خاص احتجاج نہیں ہوا، کہیں کوئی ایسا خاص سخت رد عمل نہیں آیا۔ اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو آپ دیکھتے کس طرح سے یہ رد عمل ہوتا پاکستان کا، پاکستان کے خاص وزیر خارجہ کا۔ لیکن اس امپورٹڈ وزیر خارجہ نے اس پر تو کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ بلاول صاحب نے ایک اور بیان دیا کہ معاشی ترقی کے لیے امریکہ اور انڈیا سے روابط بڑھانا ہوں گے۔ تو یہ بلاول صاحب کا بیان، کشمیر کا مسئلہ جائے بھاڑ میں، امریکہ کو خوش کرنا ہے، انڈیا کو خوش کرنا ہے، اس امپورٹڈ حکومت نے آتے ہی تجارت تو شروع کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس پر سختی سے لاک لگایا ہوا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے، اس امپورٹڈ وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ اب مزید روابط بڑھانا ہوں گے۔ ناظرین، یہ حال ہے ہماری امپورٹڈ حکومت کے۔ ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پوری دنیا اس وقت، پوری عرب دنیا اس وقت احتجاج کر رہی ہے، رابطے منقطع کر رہی ہے، تجارت کم کر رہی ہے انڈیا سے، بہت سی چیزیں انڈیا کی بینڈ کی جا چکی ہے عرب دنیا کے اندر، اور یہ صاحب جو ہے مزید ریلیشن بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے امپورٹڈ وزیر خارجہ کا اور ناظرین، بلاخر کراچی کی عوام نے ایم کیو ایم کو اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ ناظرین، کل جو کراچی میں NA 240 پہ جو انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات، نارملی ضمنی انتخابات کے اندر 35 سے 50% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، پبلک 35 سے 50% باہر نکلتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن کل کے انتخابات میں صرف 8% پبلک کا ٹرن آؤٹ تھا۔ جب تحریک لبیک 50% پہ 50 ووٹوں سے جیت رہی تھی، اس وقت ایک پولنگ اسٹیشن کا جو ہے وہ
रिजल्ट रोक के रखा हुआ था इस इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि डिस्कशन चल रही थी। सुनने में यही आया है कि MQM के ओहदेदारान ने ताकतवर हलकों से ये कहा, उनसे राब्ता कायम किया कि हमारी 7 सीटें थी और 1 सीट हमारे हाथ से निकल रही है, और अगर ये हमें 7वीं सीट हमारी सीट ना मिली तो कल हम जो है वो ऐलान कर देंगे कि भाई हम जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, तो लिहाजा ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आप लेकर आए हैं वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो फिर जब आखिरी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया तो ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आ गया कि तहरीक लब्बैक जो है वो हार गई है और MQM 65 वोटों से जीत गई है। नाज़रीन, दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि ये किस तरह से प्लेट में रख के इनको सीट भीख में दी गई है ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रहे, और ये कौन करवा रहा है ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। और इस ज़िमनी इंतखाबात में 8% के टर्न आउट पे हम सब ने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन की क्या कारकर्दगी रही है, कि वहाँ पे फायरिंग भी हुई, हंगामे हुए, लोग ज़ख्मी हुए, एक का इंतकाल भी हुआ। तो 8% के टर्न आउट पे ये हाल है, तो जब ये 20 सीटें जो PTI पे ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उस पे क्या होगा, तो इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।